بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجاز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 102 شر پسند عناصر کا جو ملٹری ٹرائل کورٹ ہے وہ جاری ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آج DGISPR نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 102 شر پسند عناصر وہ جو 9 مئی کے واقعے کے اندر ملوث تھے ان کا ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا ہے ملٹری کورٹس کے اندر۔ اس وقت 17 ملٹری کورٹس بنائے گئے ہیں، یعنی کام کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا DGISPR کا۔ 102 ملزمان کے کیسز سول کورٹ نے ملٹری کورٹ منتقل کیے۔ 102 کیسز ایسے ہیں جو کہ سول کورٹ نے ملٹری کورٹ کو منتقل کیے اور 17 ملٹری کورٹ سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ملزمان کو سپریم کورٹ تک اپیل کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی اگر ملٹری کورٹ سے انہیں کسی قسم کی کوئی سزا ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی سزا کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ سنہ 9 مئی کے ذمہ داران کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ یعنی 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ 9 مئی کو کس طرح جناح ہاؤس کو جلایا گیا، اس کے اندر بہت زیادہ نقصان کیا گیا، پھر ریڈیو پاکستان کو، پھر اس طرح جہاز کو جلا دیا گیا اور دیگر چیزیں بھی اس میں کچھ کی گئیں۔ تو جو اس سانے کے ذمہ داران ہیں ان کو ملٹری ٹرائل کورٹ کے ذریعے سزاؤں کی طرف لے جانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اب DGISPR کا کہنا ہے کہ کچھ جو لوگ اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں ان سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بات کرتا چلوں کہ DGISPR نے کہا کہ اس وقت ملک کے اندر 17 جو ملٹری کورٹس ہیں وہ کام کر رہی ہیں، عوام کے تعاون سے ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے۔ یعنی DGISPR کا کہنا تھا کہ اگر عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں، ظاہر سی بات ہے عوام نے تو اپنے سب سے بڑے دفاع کے ادارے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس ادارے سے یا عوام اس ادارے سے تعاون کریں گی تو ان کی جانیں اور مال اور عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اگر کوئی پاکستانی عوام بالفرض خدا نخواستہ ایسا کرتی ہیں کہ اپنے ادارے کے خلاف ہو جاتی ہیں تو اس وقت ہم امن و امان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ دشمن اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ عوام کے تعاون سے ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ سانیہ 9 مئی کے ذمہ داران کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کا سانیہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا سانیہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کچھ لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ شاید فوج یا ایجنسیوں یا PDM کی حکومت کی طرف سے پری پلان تھا۔ تو DGISPR نے کہا کہ اس سے زیادہ شرمناک یا افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ملک کا دفاع کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ ملک کو اور قوم کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سازشی ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی ناظرین دیکھیں، جو لوگ اس نظریے کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ جو ہماری فوج ہے یا ہمارے دفاع کے جو ادارے ہیں انہوں نے یہ کام کروایا، تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، DGISPR کا کہنا تھا۔ اور یہ ان شر پسند عناصر کی جو زہریلا ذہن ہے ان کا پاکستان کے اداروں کے خلاف، یہ اس چیز کی عکاسی کر رہا ہے۔ مزید انہوں نے کہا DGISPR نے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بیانیہ ریاست پاکستان کے خلاف بنایا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک ہی بات کہہ رہے ہیں مسلسل کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو یہ ریاست کے خلاف یہ بیانیہ کہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے اپنی عوام کا خیال نہیں کر رہی، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے۔ غلط بیانات، فیک ویڈیو سے یہ بیانیہ چلایا جاتا ہے۔ یعنی غلط بیانات اور فیک ویڈیوز وغیرہ، اگر اپنے آپ سے کوئی ایڈٹ ویڈیو
بنا لیں گے اور اس کو وائرل کر دیں گے تو اس سے یہ بیانیہ زور پکڑتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ اپنی عوام کی دشمن بن چکی ہے۔ کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی نشانیوں کو جلایا؟ یعنی جو شہداء کی تصاویر وغیرہ یا دیگر یادگار شہداء تھیں ان کو جلایا گیا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت سوال اٹھایا کہ کیا فوج نے اپنے شہیدوں کی یادگاروں کو جلا دیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاک فوج میں سن 9 مئی کے حوالے سے سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یعنی 9 مئی کو جتنا بھی واقعہ آیا جو فوج ہے اس میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ سن 9 مئی کی منصوبہ بندی کئی ماہ سے چل رہی تھی۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی چند ماہ سے جاری تھی۔ تحقیقات سے بہت شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ جو کام دشمن 75 سال میں نہ کر سکا اور مٹھی بھر سہولت کاروں نے کر دکھایا۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ کانفرنس تھی تو انہوں نے اس میں بہت بڑی باتیں کی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر سب سے جو بڑی بات ہے کہ پاکستان فوج یا پاکستان کے دفاع کے اداروں کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ مل کر کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ قابل شرم بات ہے۔ اور یہ جو جتنا 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ پری پلان تھا، یعنی کچھ مہینے پہلے اس کی سازش کی جا رہی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے اندر 102 لوگوں کے ٹرائل جاری ہیں۔ تو ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ امید ظاہر کی کہ جب تک یہ جو 2 درخواستیں ہیں جن پہ لطیف کھوسہ اور چودھری اعتزاز احسن، یہ ان کی درخواستوں پہ جب تک سماعت جاری ہے تب تک ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہوں گے۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 102 لوگوں کے ٹرائل جاری ہیں ملٹری کورٹس کے اندر، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کا حق بھی دیا جائے گا۔ یہ ویسے بات بڑی خوشائند ہے کہ اگر کسی کو ملٹری کورٹ کے اوپر اعتراض ہے اور وہاں سے اسے سزا ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر وہاں پہ اگر وہ بے گناہ ہے تو اپنی سزا معاف کروا سکتے ہیں۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔